اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج ہم اپنے قائد فخر پاکستان غازی مجاہد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ سالار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کے ایم اظہر خان صاحب کی قبر پہ حاضری کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ حضرت مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب کی قیادت میں مولانا سلیم آوان صاحب، حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب، حضرت مولانا شوکت علی صاحب، حاجی شوکت صاحب، رشید احمد رضوی صاحب، مولانا محمد اعظم صاحب، مولانا شبیر فریدی صاحب، طاہر زوری صاحب، ہم سب اپنے قائد کو سلام کرنے حاضر ہوئے۔ حضرت کا وصال ہوا تھا 29 اکتوبر 2006 کو اور تدفین ہوئی 30 اکتوبر 2006 کو۔ آج 30 ہے۔ یہ شہیدوں کا قبرستان ہے جہاں ہم کھڑے ہیں۔ یہاں 65 کی جنگ کے بہت سارے شہداء دفن ہیں، 71 کی جنگ کے شہداء بھی دفن ہیں، بعد میں دہشت گردی کے واقعات میں جو شہید ہوتے رہے وہ بھی یہاں بہت سارے مدفون ہیں۔ کچھ عام لوگ بھی ہیں لیکن وہ بھی خوش نصیب ہیں کہ ان شہیدوں اور غازیوں کے ساتھ مدفون ہیں۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو پھر ٹوئے ٹبے جو ہیں وہ بھی سارے الحمدللہ پر نور ہو جاتے ہیں، وہ معمور ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے۔ تو یہ الحمدللہ جنرل کے ایم اظہر خان صاحب سابق گورنر بھی رہے اور بی بی سی کے چیئرمین بھی، پی بی سی کے پاکستان کرکٹ بورڈ آف کنٹرول آف بورڈ کے پی سی بی کے چیئرمین رہے، اور جب وہاں سے ریٹائرمنٹ لی تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں پر نظر دوڑائی، مجھے حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ مخلص اور ملک کے ساتھ محبت کرنے والا اور ملک کا خیر خواہ کوئی دوسرا لیڈر نظر نہیں آیا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم نے ایک دفعہ جنرل صاحب فرماتے ہیں مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاتے، ہم آپ کو سفیر بنا دیتے، کہیں کسی بڑے عہدے پہ لگا دیتے، آپ ہماری پارٹی میں آ جاتے۔ تو جنرل صاحب فرمایا کرتے تھے، میں نے اسے کہا کہ میں اب کسی عہدے کے لیے، کسی بڑے منصب کے لیے اس پارٹی میں نہیں گیا، میں اس پارٹی میں اپنی آخرت کے لیے گیا۔ الحمدللہ ہمارا فخر ہے، بہت بڑی بڑی ہستیاں اس جماعت کی قیادت کرتی رہیں، آج ان کے قد کاٹ کا کوئی دوسرا بندہ نظر نہیں آتا۔ ہم اکثر الحمدللہ کوشش تو کرتے ہیں سال بعد جب بھی جنرل صاحب کی برسی ہو تو حاضری دے کے جنرل صاحب کو سلام عرض کریں۔ ہمارا الحمدللہ ادرو قرآن ایمان ہے، شہید زندہ ہیں، فرمایا ان کو مردہ کہو بھی نہ اور ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو۔ جنرل صاحب سے ہم ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں۔ یہ مجاہد ہیں اور ایسے مجاہد ہیں کہ یہ گورنری چھوڑ کے بارڈر پہ 71 کی جنگ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں گورنری کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو یہاں جہاد کرنے کے لیے شامل ہوا تھا فوج میں، زخمی بھی ہوئے۔ اور 65 کی جنگ میں بھی الحمدللہ انہوں نے قیادت کی، 71 کی جنگ میں بھی قیادت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اور ان کے تمام جتنے رفقا شہداء غازی مجاہد یہاں آرام فرما رہے ہیں، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان بزرگوں کی جو بے حد مخلص تھے، اور کوئی، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ کسی دوسری جماعت کے پاس ایسا لیڈر بھی نہیں تھا، یہ جو بے حد مخلص تھے، اللہ ان کی برکت سے جمعیت علماء پاکستان کے قائدین کو، کارکنوں کو ایسا اخلاص نصیب فرمائے تاکہ ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن یہ ہمارے لیے چھوڑ گئے اس پہ گامزن رہتے ہوئے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پاکستان جن بحرانوں میں شریک ہے، یہ شہداء جتنے ہیں ظاہر ہے ان سب کی خواہش ایک ہی خواہش تھی جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں
ایک ہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان میں اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو جائے تو ان شہیدوں کی روحیں خوش ہو جائیں۔ یہ شہید ہمارے لیے، پورے ملک کے لیے دعائیں کریں، دعائیں دیں ہمیں اللہ کے حضور، رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ ان نوستوں سے، جو نوستیں اس وقت پاکستان کو چمڑی ہوئی ہیں، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، اس ملک کی جان چھوٹ جائے۔ عوام پریشان ہے، ملک و قوم پریشان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا کی ہے پہلے بھی، اب بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان شہیدوں کا صدقہ اس ملک پہ رحم فرمائے اور اس ملک کو غیرت مند، دیانتدار، با کردار، با ضمیر قیادت نصیب فرمائے۔ اللہ جنرل صاحب کے درجات بلند سے بلند تر، اور جتنے ان کے ارد گرد ساتھی لیٹے ہوئے ہیں سب کے درجات بلند فرمائے۔